کہا میرا افسانہ خدا حافظ۔ جیسور کا محاذ تھا، دشمن نے ٹینکوں سے گھیرا پا لیا، کافی جوان ہمارے شہید ہو گئے۔ کیپٹن صاحب نے کہا ہمارے پاس ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، اب ہمیں واپس کھلنا جانا چاہیے، جو پیچھے ہیڈ کوارٹر تھا۔ رات کے 8 بجے تھے، باقی بچے جوان کھلنا کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں زخمی تھا، ٹانگ میں گولی لگی مگر ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مہدی شاہ میرا ہانڈی وال تھا۔ میں نے کہا مہدی شاہ تم چلے جاؤ، میں چل نہیں سکتا، تم اپنی زندگی بچاؤ، میں آخری گولی تک لڑوں گا۔ مہدی شاہ نے کہا نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور اس نے اپنی ضد پوری کی اور مجھے اٹھایا، کاندھے پر اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ 10-12 جوان اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ رات کو سفر کرتے رہے، جہاں تھک جاتے بیٹھ جاتے۔ سفر کرتے کرتے بالآخر دن کے 3 بجے کھلنا پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب بھی تھا، جو بہت دلیر اور عقل مند تھا۔ فوراً جٹی پر دریا کی جو بندرگاہ تھی پہنچا، وہاں کارگو جہاز کو قبضے میں کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا جتنے ویسٹ پاکستانی اس چھاؤنی میں رہتے ہیں وہ اس جہاز میں آ جائیں، دشمن آج رات یہاں تک پہنچ جائے گا۔ ہم سب اس جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز دریا میں ڈھاکہ کی طرف روانہ ہوا۔ دریا بہت بڑا تھا، اس کے سینٹر میں جہاز سفر کر رہا تھا۔ جاسوس نے خبر دے دی کہ اس جہاز پر پاکستانی فوج جا رہی ہے۔ چاند پور بندرگاہ کے قریب انڈیا کا طیارہ بردار جہاز وکرم موجود تھا۔ وہاں سے جہاز اڑ کر آئے اور انہوں نے بمباری شروع کر دی۔ ایک راکٹ جو جہاز کے سینٹر میں لگا اور اس کو آگ لگ گئی، جہاز ڈوبنے لگا۔ کیپٹن جو جہاز چلانے والے پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اعلان کیا فوراً پانی میں چھلانگ لگا دو، ورنہ یہ جہاز تم کو نہیں نکلنے دے گا۔ لائف جیکٹیں اور ٹائر جہاز کے ساتھ باندھے ہوئے تھے جو تیرنے کے کام آتے تھے۔ میں اٹھا، ایک ٹائر پر قبضہ کر لیا۔ مہدی شاہ کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور ہم تیرنا بھی تو نہیں جانتے تھے۔ مہدی شاہ کو موت سامنے نظر آ رہی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا اور میں نے اسے اٹھایا، آگے اشرے پر لے گیا۔ میں نے سوچا میں تو ٹائر پہن کر دریا عبور کر جاؤں گا، مگر مہدی شاہ کا کیا ہوگا؟ ایسے دوست کو مشکل میں چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ سوچا اس کو چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر میں بچ بھی گیا تو زندگی افسوس میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ فوراً دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے ٹائر مہدی شاہ کو پہنایا اور اس کو دریا میں دھکا دے دیا، ساتھ میں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ ٹائر پر ہاتھ رکھ کر دھکا دینے لگا، نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے مجھے آ گئی تھی۔ دھکا دیتے ہوئے بھنور سے باہر نکل گیا، جو جہاز کے ارد گرد بن چکا تھا۔ پھر میں رک گیا۔ میں نے مہدی شاہ سے کہا اب تم کو یقین ہو گیا ہے یہ ٹائر ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا؟ مہدی شاہ نے کہا تم ٹائر پر ہاتھ رکھو، میں اس کو چلاتا ہوں۔ اور پھر چلتے چلتے ہم کنارے تک پہنچ گئے، اور کیپٹن صاحب بھی کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ جو جوان کنارے پر پہنچے ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھا دیا۔ بنگالی ایک لانچ آ گئی جس میں بنگالی سوار تھے، ان کو آواز دے کر بلایا بھئی لانچ کنارے پر لے آؤ ورنہ تم کو ڈبو دیں گے۔ بنگالی ڈر کے مارے لانچ کو کنارے پر لے آئے، ان کو اتار کر کھڑا کر دیا اور ہم لانچ پر سوار ہو گئے۔ ہم صبح 6-7 بجے قریب نارائن گنج پہنچ گئے، جو ڈھاکہ کی بندرگاہ تھی۔ جب وہاں پہنچے، وہاں چھوٹے بڑے جتنے جہاز تھے سب کو آگ لگی ہوئی تھی۔ انڈیا کے جہازوں کی بمباری کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ سامنے 2 منزلہ ایک سکول تھا جس پر ایئر کرافٹ گنیں لگی ہوئی تھی۔ کیپٹن صاحب نے کہا سکول میں جاؤ، آرام کرتے ہیں، یہ جو گنیں جہاز کو نہیں آنے دیں گی۔ جب سکول کے اندر گئے تو کیپٹن صاحب نے کہا شہر میں جاؤ اور کھانے کا بندوبست کرو۔ تو 2-3 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ مہدی شاہ نے مجھے کہا تم بیٹھو، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ مہدی شاہ نے مجھے آ کر جگایا اور کچھ بسکٹ اور سگریٹ بھی دیے اور کہا تم سگریٹ پیو
और बिस्कुट खाओ, मैं चावल बनाता हूँ। उसने देगचा चूल्हे पर चढ़ाया, घी, चावल, चीनी वगैरह सब डाल दिए और चावल पकने लगे। सिगरेट पीते पीते मुझे फिर नींद आ गई। जब चावल तैयार हो गए तो मुझे उठाया, चावल खाओ। हमारे साथ 3-4 साथी और भी शामिल हो गए। खाने के बाद सब सो गए। 3 बजे कैप्टन साहब ने उठाया, उठो, सड़क पर जाओ, जो सवारी तुम्हें मिले पकड़ो और ड्राइवर खुद करना, बंगाली तुम्हें कहीं फंसा देंगे। हमारे साथ एक ड्राइवर था, उसने बस को संभाल लिया। हम नैनगंज से ढाका की तरफ रवाना हो गए। वहाँ से ढाका 9 मील के फासले पर था। बस ढाके के गेट पर पहुँच गई। बस को छावनी के गेट पर खड़ा किया और छावनी में दाखिल हो गए। ढाका में इंडिया के जहाज़ आते और बमबारी करके चले जाते। उनको रोकने वाला कोई नहीं था। इंडिया के मैगी कीस के मुकाबले में अगर कोई अफवाह जहाज़ थे तो कम रफ्तार थे। बंगाल में हमारा कोई जंगी एयरबेस नहीं था। सेवल हवाई अड्डे पर जहाज़ उतरते थे। उस सेवल अड्डे पर इंडिया के जहाज़ों ने बमबारी करके खड़े डाल दिए। कोई जहाज़ वहाँ उतर नहीं सकता था। ढाका के चारों तरफ इंडिया ने कमांडो फोर्स उतार दी थी, जिसने ढाका की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। तवील बगावत की जंग लड़ते हुए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। असला, राशन सब ख़त्म हो चुका था। बंगाली अवाम की मुखालफत थी। चंद पाकिस्तानी सिपाही, इंडिया की फ़ौज, करोड़ों बंगाली अवाम का मुकाबला करते। इंडिया के जहाज़ों और टैंकों का मुकाबला G3 राइफल से तो नहीं किया जा सकता था। आखिरकार ऐलान जंग हुआ, जंग बंद हो गई। मगर सिपाहियों को मालूम नहीं था किन शराइत पर जंग बंद हुई है। 2 दिन बाद इंडिया की फ़ौज हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ढाके में उतरना शुरू हो गई। फिर हमें मालूम हुआ हम शिकस्त खा गए हैं। वो लम्हा हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मगर क्या करते, मजबूरी थी। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी छावनी में तशरीफ़ लाए, जवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम शिकस्त खा चुके हैं। हर रोज़ हज़ारों शहादतें हो रही थी। हमारे नतीजा सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हज़ार साल लड़ने वाले लीडरों ने 4 दिन पहले मुझे कहा, हमारे पास कोई इमदाद नहीं है, आप हथियार डाल दें। फिर मैं 4 दिन अपने आर्डर से जंग लड़ता रहा। मैं और मेरे साथियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक तजवीज़ भेजी थी, यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज भेज दी जाए, हम बंगाल छोड़ देंगे। मगर वेस्ट पाकिस्तान के लीडरों ने हमारी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। जिनको मालूम नहीं था बंगाल में क्या हालात है। हमारे मरने से अगर बंगाल बचता है तो मैं अब भी हथियार उठा सकता हूँ, मगर हमारे मरने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। जिस कौम के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमें जानी दुश्मन समझते हैं। मैंने सोचा जितनी जानें बचती हैं बचा ली जाए। आने वाला वक्त आपके लिए मुश्किल होगा। हिम्मत से काम लेना। खुदा हाफिज़। इस अफसाना ख़त्म।